اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام میرے ساتھ مل کے دعا پڑھیں، پھر اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نفتتح وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا معین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو دورہ میراث ہے وہ آج سے شروع ہوا چاہ رہا ہے۔ وقت مختصر ہے، اس لیے اب ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں کہ کسی بھی علم یا فن کو شروع کرنے سے پہلے، جی کیا کہا میں نے ابھی، کسی بھی علم یا فن یا سبجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے اس علم یا فن یا سبجیکٹ کی تعریف کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی علم پڑھنا چاہیں، وہ علم میراث ہو یا علم صرف ہو یا بایولوجی ہو یا فزکس ہو، میتھ ہو، کوئی بھی علم ہو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس علم کی تعریف کا جاننا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو ہم بھی اسی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے پہلے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ علم میراث، علم الفرائض، علم الترکہ، کتنے میں نے نام لیے ہیں؟ 3 نام، علم المیراث، علم الفرائض، علم الترکہ کی تعریف کیا ہے؟ ویسے علماء نے اس کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں، 3 تعریفیں مشہور ہیں، لیکن ان میں ہم وہ پہلی تعریف لے رہے ہیں جو ہمیں ہمارے استاد محترم امام المیراث حضرت قبلہ مفتی محمد صالح صاحب نے پڑھائی تھی۔ تو وہ تعریف کیا ہے کہ وہ تعریف یہ ہے، جیسے ابھی آپ کے سامنے نوٹس موجود ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فقہ اور حساب، فقہ اور حساب کے ایسے اصولوں کے جاننے کا نام ہے، فقہ اور حساب، میتھ کے ایسے اصولوں کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے ہر وارث کو مورث کے ترکے سے کیا کیا جائے، اپنا حصہ دیا جائے۔ جی میرے ساتھ آپ مل کے پڑھیں، فقہ اور میراث کے ایسے اصولوں کے جاننے کا نام ہے، جی فقہ اور حساب کے ایسے اصولوں کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے ترکہ سے ہر وارث کو کیا کیا جائے، اس کا شرعی حصہ دیا جائے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم المیراث کہتے ہیں، علم الفرائض کہتے ہیں، اس کو علم الترکہ کہتے ہیں۔ آپ سب کو یہ تعریف سمجھ میں آ گئی؟ اب اس تعریف کی تھوڑی وضاحت سن لیں۔ فقہ سے مراد کیا ہے؟ شرعی مسائل۔ فقہ سے مراد کیا ہے؟ کون کون وارث ہوگا اور کون کون وارث نہیں ہوگا، کس وارث کو کب کتنا حصہ ملے گا، کس وارث کو کب کتنا حصہ ملے گا۔ یہ جو اصول ہیں، جن اصولوں کے ذریعے ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، وہ فقہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور دوسرے جو اصول ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں کس کے ساتھ؟ میتھ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ میتھ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ جو مشہور جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ 4 قسم کے جو مشہور ہیں، جمع، تفریق اور ضرب، اور اسی کے ساتھ ساتھ تقسیم۔ لیکن فی زمانہ آپ کو پوائنٹس کی بھی ضرورت پڑے گی، آپ کو جو بٹوں کے حساب ہیں ان کی بھی ضرورت پڑے گی، اور یہ جو ہماری مشکلات ہے یہ موبائل نے بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو صرف موبائل پر ہی بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو الگ اپنی طریقے سے کیا کرنا ہے، سیکھنا بھی ہے، تاکہ اگر کہیں آپ کے پاس موبائل نہ ہو تو بھی آپ کیا کریں، اپنے ذہن سے ان مسائل کو کیا کر سکیں، حل کر سکیں۔ آپ کو یہ بات ساری سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو میراث کی تعریف ہے اس کی وضاحت آپ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ کونے میں بیٹھنے والے تمام حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ولی منیر آپ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو آپ کو نوٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں۔ اب آتے ہیں کہ جب آپ نے کسی بھی علم کی تعریف کو جان لیا ہے تو تعریف کے جاننے کے بعد اس سبجیکٹ، اس کا جو موضوع ہے نا، سبجیکٹ کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، اس کے بارے میں بھی جاننا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی فن یا علم پڑھ رہے ہیں، اس کی جب آپ نے تعریف پڑھ لیے ہیں تو اس تعریف کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے، موضوع، اس موضوع کا جاننا کیا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو علم میراث کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ ایک ترکہ، دوسرے وارث، اور تیسری کیا ہے، جو چیز ان دونوں سے تعلق رکھے۔ علم فرائض کے اندر، علم الترکہ کے اندر، علم المیراث کے اندر کن سی چیزوں پر بحث کی جائے گی؟ ایک ترکہ کے اوپر بحث کی جائے گی،
کہ کون سی چیزیں ترکہ میں شامل ہوں گی اور کون سی چیزیں ترکہ میں شامل نہیں ہوں گی۔ دوسرا کیا ہے؟ وارث۔ دوسرا کیا ہے؟ وارث۔ کون وارث بنے گا اور نہیں بنے گا، بنے گا تو کیوں بنے گا اور نہیں بنے گا تو کیوں نہیں بنے گا۔ اور تیسری کیا ہے؟ جو چیز ان دونوں سے تعلق رکھے، یہ علم فرائض کا، علم المیراث کا، علم الترکہ کا کیا ہے؟ موضوع ہے۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلیں والے جی مولوی ابراہیم، آگے چلیں۔ اچھا، تیسرے نمبر پر کیا آتے ہیں کہ یہ جو ہم علم پڑھ رہے ہیں نا، اس علم کی غرض کیا ہے؟ آخرکار ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کسی بھی سبجیکٹ کو، کسی بھی علم کو یا کسی بھی فن یا کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ لوگ جہاں پر آئے ہیں تو اس کے آنے کی بھی کوئی وجہ ہے۔ بغیر کسی غرض کے آپ یہاں نہیں آئے، میں بھی یہاں بغیر کسی غرض کے یہاں پر نہیں آیا ہوں۔ تو کسی بھی علم یا فن کو جو شروع کیا جاتا ہے، جو پڑھا جاتا ہے، اس پہ جو ہم اتنی ساری محنتیں کرتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ بغیر غرض کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی کام کر نہیں سکتے، ورنہ سارے کے سارے ہمیں یہ کہا جائے گا یہ تو ابس چیز میں لگا ہے، اس کو خود کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سے کام میں لگا ہے، یہ تو ایسے ہی جو ہے وہ موالیوں کی طرح ہم کہیں کہ یہ پٹری پر بس چل رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، میں اتنی ساری مشقتیں کس لیے کر رہا ہوں۔ تو علم میراث جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر وارث کو مورث مانا میت، مورث مانا میت، میت سے جو اس میت کے ترکے سے جو شرعی حصہ ہے اس کو شرعی حصہ دینا، یہ علم میراث کی غرض ہے۔ علم میراث کی غرض کیا ہے؟ وارث کو مورث کے ترکے سے، وارث کو مورث کے ترکے سے اس کو اس کا اپنا شرعی حصہ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ علم میراث کی غرض ہے۔ مولانا آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے؟ چلو اب تو ہم آتے ہیں کس بات کی طرف کہ علم میراث یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آپ نے علم میراث کی تعریف جان لی، موضوع بھی جان لیا، آپ نے غرض بھی جان لی۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ علم میراث کے پڑھنے کا جو حکم شرعی ہے وہ شرعی حکم کیا ہے؟ کیونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اتباع، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو دین کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، یہ جو ہم دین پڑھ رہے ہیں، یہ جو علم پڑھ رہے ہیں، اس علم کے پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے یا تو یہ واجب عینی ہے، یہ کیا ہے؟ واجب عینی ہے، یا پھر یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ واجب عینی کا لیکن کیا ہے؟ باعتبار حالات کے، باعتبار حالات کے یہ جو علم ہے اس کے اوپر کیا لگتا ہے؟ شرعی حکم لگتا ہے۔ مثلا اگر کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں کہ کافی افراد لیتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی بھی بندہ سیکھا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی بندہ سیکھا ہوا نہیں ہے، تو ان میں سے بعض افراد اگر سیکھ لیتے ہیں، جیسے نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، بعض لوگ افراد پڑھ لیتے ہیں تو باقی تمام سے اس کا گناہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے، اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علم میراث جو ہیں یہ جو پڑھنا یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، یعنی کسی بھی شہر میں اگر بعض افراد اس پر مہارت تامہ حاصل کر لیتے ہیں، اس کے تمام علم کے جو جزئیات و کلیات کا احاطہ کر لیتے ہیں، تو جو باقی افراد ہیں ان کے اوپر اس علم کا سیکھنا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ وہ علم سیکھے ہی نہیں، بلکہ جتنا اس علم کو سیکھے گا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کے لیے وہ سارا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ضرور اجر دے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرض واجب عینی ہے۔ واجب عینی مطلب کیا ہے؟ کہ اس صورت میں ایسی کنڈیشنز پیدا ہو جائیں، ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس صورت میں یہ اندیشہ ہو کہ یہ علم بالکل ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر اس علم کے لیے ہر ایک بندے کو سیکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ ابھی تک ایسے کوئی حالات نہیں ہوئے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کبھی کہیں ایسا معاملہ درپیش آ جائے، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی صورت وہاں پر آ جائے کہ جہاں پر اس علم کی حفاظت، اس کو بچانا ہمارے اوپر کیا ہو جائے؟ لازمی اور ضروری ہو، تو پھر اس صورت میں اس علم کا سیکھنا ہر ایک بندے پر جو عاقل و بالغ ہے اس پر سیکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کسی کو کوئی سوال، کوئی بات نہیں پوچھنی ہے؟ آگے چلیں ہم۔ اچھا، اب یہ جو علم میراث ہے، یہ جو علم الترکہ ہے، علم الفرائض ہیں، اس کے
اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ترکہ تقسیم کرتے ہیں، مال کو ہم کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو، ورثاء کو اس کا جو اپنا شرعی حصہ ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کسی بھی حکم کو لاگو کرنے کے لیے، آپ علماء ہیں اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی کے اوپر شرعی حکم لاگو کرنے کے لیے، اس کے اوپر یہ حکم لگانے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتے ہیں؟ کچھ ارکان ہوتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مثلا ہم نماز کی بات کریں تو نماز کے وجوب کے، یا وجوب ادا کے، یا پھر صحت ادا کے، میں نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ نماز کے واجب یعنی فرض ہونے کے، وہ جو فرض ہم ادا کر رہے ہیں اس کے ادائیگی کے، اور تیسری بات کیا ہے کہ جو چیز ہم ادا کر رہے ہیں وہ صحیح ہوگی یا، تو یہ تینوں جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ اس یہ شرائط کے ساتھ اور ارکان کے ساتھ اور اسباب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو علم المیراث ہے جس میں ہم ایک شرعی حکم لگاتے ہیں تو اس میں ارکان بھی ہوں گے، اسباب بھی ہوں گے، اور پھر کیا ہوں گے؟ شرائط بھی ہوں گے۔ مثلا نماز کے لیے شرائط کیا ہیں؟ وقت کا ہونا، طہارت کا رکھنا، باقی علی ازل قیاس۔ اسی طریقے سے نماز کے ارکان کیا ہیں؟ رکوع ہیں، سجود ہیں، تلاوت ہے وغیرہ، اور اسباب اس کے کیا ہیں؟ اوقات کا ہونا، والاسباب و اوقاتھا، نماز کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے اوقات ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو علم المیراث ہیں اس کے شرائط بھی ہیں، اس کے ارکان بھی ہیں، اور پھر کیا ہیں؟ اس کے اسباب بھی ہیں۔ تو علم میراث کے جو شرائط ہیں وہ 4 ہیں۔ بعض علماء 3 بیان کرتے ہیں اور بعض کیا کرتے ہیں؟ 4 بیان کرتے ہیں۔ کتنے بیان کرتے ہیں؟ جی آپ بولیں میرے ساتھ، علم میراث کے کتنے شرائط ہیں؟ جی مولانا رجب آپ بتائیں، علم میراث کے کتنے شرائط ہیں؟ 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے مورث کی موت۔ مورث مانا وارث بنانے والا، مورث کی معنی کیا ہے؟ وارث۔ بندہ مرے گا ہی نہیں تو وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ ہم زندگی میں جو ورثہ تقسیم کرتے ہیں اس کا شرعی حکم الگ ہے، انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے الگ ٹاپک کے طور پر بیان کیا جائے گا۔ جب تک کوئی بندہ وفات نہیں پاتا تب تک اس کا ترکہ ہم تقسیم نہیں کریں گے۔ زندگی میں جو لوگ جائیداد تقسیم کرتے ہیں یہ وراثت نہیں ہے، یہ اس کا شرعی حکم الگ ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بحث کریں گے۔ لیکن جیسے ہی بندہ وفات پائے گا تو اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی، ورنہ اس کی وراثت تقسیم نہیں ہے۔ نمبر 2، وارث کا زندہ ہونا، جو اس کے ورثاء ہیں وہ زندہ بھی ہوں۔ مورث تو مر رہا ہے بیچارہ مال کے ساتھ، لیکن اس کا کوئی وارث ہی زندہ نہیں ہے، یا بعض وارث زندہ ہیں اور بعض وارث زندہ نہیں ہیں، تو جو زندہ نہیں ہے وہ اس کے وارث نہیں بنیں گے، وہ اس وراثت سے حصہ نہیں لیں گے۔ آپ سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی مولانا بچہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں کوئی سوال، کوئی بات؟ اچھا نمبر 3، ترکے کا موجود ہونا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ ترکے کا موجود ہونا۔ مال بھی موجود ہو، بندہ مورث کی وفات بھی ہوئی ہے، اس کے ورثاء مال لینے والے بھی زندہ ہے، لیکن ترکہ ہی نہیں ہے، اس بیچارے نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے سیاستدانوں نے پاکستان میں کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو اب چیز ہوگی نہیں تو ہم کیسے تقسیم کریں گے؟ تو مورث کی موت بھی ہو، وارث بھی زندہ ہو، اور نمبر 3 جو ہے اس کا ترکہ، اس کا مال جو ہے نا وہ بھی کیا ہو؟ موجود۔ نمبر 4 جو ہے مانع من الارث کا نہ ہونا۔ نمبر 4 کیا ہے؟ مانع من یہ مانع من الارث کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت آتی ہے، میں آپ کو صرف تھوڑا مختصراً بتا دیتا ہوں۔ مانع من الارث مانا ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی بندہ وارث نہ بن سکے۔ وارث بھی موجود ہیں، وارث زندہ بھی ہیں، مورث کی وفات بھی ہوئی ہے، ترکہ بھی ہے، لیکن جو ہے نا اس کے اندر مانع من الارث پایا جا رہا ہے۔ جیسے کوئی شخص قاتل ہے، کسی نے جو ہے نا اپنے وارث اپنے مورث کو قتل کر دیا ہے، اب وہ اس کا وارث بھی موجود ہے، اس کا ترکہ بھی جو ہے وہ موجود ہے، مورث کی موت بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر ترکہ جو ہے وہ کیا کیا جائے گا؟ تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مولانا منیر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کوئی سوال؟ جی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ جی ہاں، جیسے مرتد ہے، کافر ہیں، یہ سارے آگے آ رہے ہیں۔ جی نمبر اس کے بعد اب یہ شرائط کے بعد اب ہم آتے ہیں کس کی طرف؟ ارکان کی طرف۔ آپ کے پاس یہ نوٹس موجود نہیں ہیں؟ آپ کے پاس موجود ہیں۔ اب آتے ہیں کس کی طرف؟ علم میراث کے جو رکن ہیں وہ کیا ہیں؟ 3 ہیں۔ علم میراث کے رکن کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ سب سے پہلے بات مورث، جی کون سی؟
جی ہاں، نمبر 4 جو ہے وہ کیا ہے، وارث بننے کی جہت کا علم ہونا. یہ بھی جو بندہ وارث مال تقسیم کر رہا ہے، جو بندہ مال تقسیم کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو وارث بنے گا وہ کس جہت سے بنے گا. وہ جہت سے مراد کیا ہے کہ ان کا آپس میں رشتہ داری والا تعلق ہے، یا یہ آپس میں زوجین ہیں، یہ آپس میں کیا ہے، شوہر اور بیوی والا تعلق ہے آپس میں، یا پھر ان کا جو آپس میں تعلق ہے نا وہ کیا ہے، وہ کون سا، کہ قریبی رشتہ داری کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے وارث بن رہے ہیں. اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے. جس کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو وہ اس کے بغیر شرعی مسائل جو ہے نا وہ حل نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد آتے ہیں علم میراث کے ارکان. اب کس چیز کی طرف آتے ہیں ہم، علم میراث کے ارکان. علم میراث کے جو ہیں وہ کتنے رکن ہیں، 3 رکن. علم میراث کے کتنے رکن ہیں، نمبر 1 مورث بھی پایا جائے، مورث بھی کیا ہو، پایا جائے. نمبر 2 وارث، اور نمبر 3 جو ہے وہ کیا ہے، ترکہ. ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی چیز نہیں ہوگی تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں گے، وراثت نہیں ہو سکتی. مورث ہی نہیں ہے، بھلے وارث پایا جائے، بیچارہ جو ہے وہ اس کو کلٹی شاہ کا نعرہ لگے گا، بیچارہ بھلے تسبیحات پڑھتا رہے. بات ہی سمجھ، مورث بھی ہیں، وارث ہیں، ترکہ نہیں ہے، وہ بھی وہ کیا کرے، تسبیحات پڑھ کے اپنے اوپر کیا کرے، وہ دم کر لے، لیکن اس کے لیے کوئی بھی شرعی حصہ نہیں ہوگا. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ علم میراث کے عناصر. علم میراث کے عناصر، یہ سارا جو علم میراث ہے نا، یہ ان 3 چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کتنی چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، 3 چیز. وہ کیا ہے، ایک تو آپ کو وارث اور غیر وارث کی پہچان ہو کہ وارث کون بنے گا اور وارث کون ہے اور وارث کون نہیں ہے. نمبر 2 آپ کو جو ہے ہر وارث کا حصہ بھی معلوم ہو. جو بھی مسئلہ شرعی آپ کے پاس آئے گا اس میں جو وارث بنے اس کے حصص کے بارے میں آپ کو کیا ہو، علم ہو. اس کے بغیر آپ جو ہے وہ کیا ہے، علم میراث حل نہیں کر سکتے. علم میراث میں جو مسائل آپ کے پاس آئیں گے ان کو آپ حل نہیں کر سکتے ہیں. اور نمبر 3 جو ہے علم میراث کے ان حساب کا جاننا جو اس میں درکار ہیں، جس کی میں نے آپ کے سامنے پہلے وضاحت کر دی. 4 مشہور حساب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پوائنٹس ہیں، اور بٹوں کے جو حساب ہیں وہ بھی انسان کو آنا چاہیے. اس کے بغیر جو ہیں وہ کیا ہے، انسان علم میراث کو حاصل نہیں کر سکتا، اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا. آئے اندر آئے، اندر آ جائے، اندر. جی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اس میں کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ جی کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے اس میں سے؟ اچھا اب آتے ہیں کس کی طرف، جو ہے علم میراث میں جو ہم نے تعریف پڑھی تھی. علم میراث میں ہم نے کیا پڑھی تھی، تعریف پڑھی تھی کہ فقہ اور حساب کے ایسے اصولوں کے جاننے کا نام، فقہ اور حساب کے ایسے اصولوں کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، ترکہ سے ہر وارث کو حصہ دیتے ہیں. وہ اصول کیا ہیں، ان کی اب یہاں سے وضاحت کیا ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے. تو وہ اصول کیا ہیں، سب سے پہلے جو اصول ہے وہ کیا ہے، معرفت موانع من الارث. معرفت موانع من الارث. جی آپ کو بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جی معرفت موانع من الارث. آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ وارث بننے سے، حصہ لینے سے محروم ہو جاتا ہے، بالکلیتاً وہ اس سے مستغنی ہو جاتا ہے. اس کی معرفت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ جو ہیں وہ کیا ہیں، میراث کو نہیں جان سکتے. نمبر 2 معرفت الوارث. آپ کو وارث کی معرفت ہونی چاہیے، جو کہ یہ چیز بار بار آ رہی ہے اس لیے میں اب جو جلدی یہاں سے گزر رہا ہوں. معرفت الوارث، آپ کو ورثاء کی معرفت ہونی چاہیے. نمبر 3 جو ہے وہ کیا ہے، اسباب المیراث کی بھی معرفت ہونی چاہیے، جس کی وضاحت پہلے میں کر چکا ہوں کہ اسباب المیراث سے کیا مراد ہے. اسباب المیراث کی بھی کیا ہو، معرفت ہو. بغیر اس کے آپ کیا ہے، جو ہے میراث کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. نمبر 4 جو ہے وہ کیا ہے، تصحیح کیا چیز ہوتی ہے، اول کیا ہے، رد کیا ہے، ان کی بھی کیا ہو، معرفت ہو. بات سمجھ میں آ گئی. ان سب چیزوں کی وضاحت اپنے اپنے مقام پر آئے گی کہ تصحیح کیا ہوتی ہے، اول کیا ہوتا ہے، رد کیا ہوتا ہے، سالم کیا ہے. ان چیزوں کی ہمیں کب ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ ان کو اپنے اپنے مواقع پر بیان کیا جائے گا. اچھا اب جو ہے اس بات کی طرف ہم آتے ہیں آگے کہ ورثاء کی کتنی قسمیں ہیں. جی تو آپ آ جائیں 3 نمبر صفحے پر، ورثاء کی. یہ ہمارا آج مین جو ٹاپک جو ہے ہمارا وہ اب یہاں سے شروع ہونا ہے. اس کو آپ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں. جو چیز ابھی ہماری شروع ہونی، یہ ساری مبادیات میراث تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے مختصراً بیان کی ہے. اب ہمارا جو اصل مقصد ہے، جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی، وہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. وہ کیا ہے، ورثاء کی اقسام. جی ورثاء کی اقسام. عام طور پر مشہور یہ ہے
کہ ورثہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ورثہ کی کتنی قسمیں ہیں جی سب بولے، ورثہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے ذوی الفروض، جی نمبر پہلا کون سا ہے؟ ذوی الفروض۔ نمبر 2 اسبا، جی نمبر 2 کیا ہیں؟ اسبا۔ اور نمبر 3 جو ہیں وہ کیا ہے؟ ذوی الارحام۔ جی ورثہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ کون کون سی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 ذوی الفروض، نمبر 2 اسبا، اور نمبر 3 ذوی الارحام۔ جی پھر سے بولیے، ورثہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ جی رجب، ورثہ کی 4 قسمیں، 3 قسمیں، کون کون سی ہیں؟ جی ذوی الفروض، نمبر 2 اسبا، اور نمبر 3 جو ہیں یہ ہمارا اصل مین پوائنٹ ہے ہماری، یہی ہے، اسی پر جو ہے نا ہمیں بحث کرنی ہے، سارا کا سارا معاملہ انہی پر ہی ہونا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی مسائل آئیں گے، جو بھی بندے آپ کے پاس آئیں گے وہ بتائیں گے یا تو وہ ذوی الفروض ہوں گے یا اسبا ہوں گے یا پھر کیا ہوں گے؟ ذوی الارحام۔ انہی کو حصص دینا ہے، انہی کو مال ہمیں تقسیم کر کے دینا ہے، انہی سے ہمیں کیا کرنی ہے؟ جان چھڑانی ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ تو یہ 3 قسم کے ورثہ ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ذوی الفروض، نمبر 2 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اسبا ہیں، اور نمبر 3 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ذوی الارحام۔ یہ ورثہ کی مشہور 3 قسمیں ہیں، انہی کو حصہ لینا ہے، جو بھی مال کا بٹوارہ ہونا ہے، تقسیم ہونی، وہ انہی پر ہونی ہے، لیکن انہی میں ہم کریں گے کب؟ جب کہ وہ شرائط، ارکان اور اسباب، شرائط، ارکان اور اسباب پائے جائیں، شرائط پائے جائیں، ارکان پائے جائیں، اسباب ہوں، تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ترکہ، کوئی بھی مال، زمین، پلاٹ وغیرہ، وہ سارا کا سارے ان تینوں میں ہم کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے۔ اگر ان کہیں شرائط گم ہو، کہیں ارکان گم ہو یا کہیں اسباب نہ ہو، تو پھر اس صورت میں جو مال ہے وہ اس کا بٹوارہ، اس کی جو تقسیم کاری ہے وہ ان کے درمیان میں نہیں ہوگی۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آتے ہیں کہ ذوی الفروض کی تعریف کیا ہے۔ جب چیزوں کی تشخیص ہو گئی ہے تو پھر ان کی تعریف بھی ہم جان لیں۔ جب ہم نے کیا کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی اقسام کو، تقسیمات کو جان لیا ہے، تو پھر اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کی تعریف کا جاننا بھی کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ تو ذوی الفروض کی تعریف کیا ہے؟ کہ ذوی الفروض ان ورثہ کو کہتے ہیں جن کا شرعی حصہ قرآن سے، حدیث سے اور اجماع امت سے متعین ہوں، ثابت نہیں بلکہ میں کیا الفاظ استعمال کر رہا ہوں؟ متعین ہوں، مقرر ہوں۔ ثابت تو اسبا کے لیے بھی ہے، ذوی الارحام کے لیے بھی ہے، لیکن ان کے لیے حصہ متعین نہیں ہے، حصہ ان کے لیے مقرر نہیں ہے۔ تو ذوی الفروض ان ورثہ کو کہتے ہیں جن کا حصہ قرآن مجید، سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور اجماع امت سے کیا ہو؟ مقرر ہو، معین ہو، تو ایسے ورثہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذوی الفروض کہتے ہیں۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2 اب آتے ہیں اسبا کی تعریف کی طرف۔ اسبا ان ورثہ کو کہتے ہیں جو اگر ذوی الفروض کے ساتھ آئیں، جو کن کے ساتھ آئیں؟ ذوی الفروض کے ساتھ آئیں، تو ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے، پہلے ہم ذوی الفروض کو حصہ دیں گے، اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ ہم کیا کریں گے؟ اسبا کو دیں گے، اور اگر اکیلے آ جائیں تو سارا کا سارا مال جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم جو ہے اسبا ورثہ کو دے دیں گے۔ ہم ایک آپ کے سامنے ایک مثال لکھ کر بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ذوی الارحام کی طرف۔ مثلا ایک شخص بندہ وفات پایا ہے، اس کی زوجہ ہے اور اس کا کیا ہے؟ بیٹا موجود ہے۔ جی ایک شخص وفات پایا ہے، اس کے ورثہ کون کون ہیں؟ ایک زوجہ ہے اور دوسری جو ہے وہ کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ اب زوجہ جو ہیں وہ ہیں ذوی الفروض میں سے، وہ کیا ہیں؟ ذوی الفروض میں سے ہیں، اور جو بیٹا ہے وہ کیا ہیں؟ اسبا میں سے ہیں، وہ کیا ہیں؟ اسبا میں سے ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ پہلے ذوی الفروض میں سے زوجہ کو حصہ دیں گے، اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ ہم کیا کریں گے؟ بیٹے کو دیں گے۔ مثلا میں آپ کے سامنے جو ہے ایک چیز رقم لکھ رہا ہوں، بھائی رقم ہے جو ہے 16,000، کتنی ہے؟ اب جو ہے وہ مسئلہ بندہ آپ کے پاس لے کر آیا ہے، اس میں ایک زوجہ بھی ہے اور اس کا کیا ہے؟ ایک بیٹا بھی۔ اب زوجہ کو حصہ ملتا ہے 8واں، کتنا حصہ ملتا ہے؟ سومن، 8واں حصہ ملتا ہے، اور بیٹا کیا بنے گا؟ اسبا بنے گا۔ اب آپ بتائیں کہ ہم 16 کا اگر 8واں حصہ نکالنا چاہیں تو کتنا آئے گا؟ جی کتنے آئیں گے؟ 2۔ تو 2,000 ہم کیا کریں گے؟ ذوی الفروض میں سے زوجہ کو دیں گے، باقی جو کتنے ہزار بچ رہے ہیں؟ پکی بات ہے
رجب صحیح کہہ رہے ہیں یہ. تو 14 جو ہزار باقی بچتے ہیں نا وہ سارے کے سارے ہم کیا کریں گے بیٹے کو. کیوں بیٹے کو دے دیں گے؟ اس لیے کہ یہ اسباب میں سے ہیں. ہم کیا کریں گے ذوی الفروض کا جو اپنا شرعی حصہ ہے متعین حصہ ہے وہ ہم نکالیں گے. اس کے بعد جو کچھ بھی بچے گا وہ ہم کیا کریں گے اسباب جو ورثہ ہیں ان کو ہم دے دیں گے. آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. نمبر 3 ہے ذوی الارحام. ذوی الارحام ان ورثہ کو کہتے ہیں جو نہ ذوی الفروض ہوں نہ اسبا ہوں. جو ذوی الفروض ہوں نہ اسباب. مطلب کیا ہے؟ نہ تو ان کے لیے کوئی شرعی حصہ متعین ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ یہ ذوی الفروض کو ہم دیں گے اور جو کچھ بچے گا وہ ہم ان کو دیں گے. یہ دونوں صورتیں، یہ دونوں کنڈیشنز، یہ دونوں صفات جو ہیں ان کے اندر نہیں پائی جائیں گے. تو جو ذوی الفروض اسباب کے علاوہ جو بھی وارث ہیں وہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے؟ ذوی الارحام کہلائیں گے. آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی مولانا فضل الرحمان ذوی الفروض کی تعریف بتائیں. ذوی الفروض کی تعریف کیا ہے؟ ثابت نہیں بلکہ کیا ہو؟ مقرر ہو، متعین ہو. جی آپ بتائیں اسباب کی تعریف کیا ہے؟ آپ بتائیں اسباب کی تعریف کیا ہے؟ ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد. اچھا ہم جب کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں وہ ہے، تو وہ پر پھر اعتراض ہوتا ہے بھائی وہ کیا ہے؟ وہ چائے ہے، بسکٹس ہیں، کیا ہے؟ تو اس وجہ سے جب بھی آپ سوال کے جواب میں جواب دے رہے ہیں نا تو جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، جس کی آپ کیا کر رہے ہیں محدود کو کیا کیا جائے؟ ذکر کر دیا جائے. کیا وہ کیا ہیں کہ وہ ورثہ ہیں جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں نا تو وہاں بتانا چاہیے کہ کیا ہیں. یہ جو مقسم ہے جس کی ہم نے تقسیم کی نا ورثہ کی، اس کو ہم کیا کریں گے حد کے اندر ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ورثہ ہیں جو کہ کیا ہیں. آپ دیکھیں نا ہم کلمہ کی جب تعریف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الکلمۃ لفظ. کلمہ وہ لفظ ہے. کلمہ جو ہیں وہ لفظ کی اقسام میں سے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ چیز اس کے اندر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کلمہ وہ ہیں جو وضع کیا گیا ہے معنی مفرد کے لیے. تعریف تو صحیح ہے لیکن پھر بھی وہ ہے جو مطلق لفظ ہے، اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے اعتراض. تو کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے اسباب وہ وارث ہیں یا ان ورثاء میں سے ہیں جو اگر ذوی الفروض کے ساتھ آئیں تو ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو بچے اس کے، اور اگر اکیلے آ جائیں تو وہ سارا کا سارا مال جو ہے نا وہ کیا ہے. آپ کی الحمدللہ مثال سے اس دونوں کی وضاحت ہو گئی. اور ذوی الارحام کس کو کہتے ہیں کہ جو جی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب ذوی الفروض جو افراد ہیں اس کے اندر کتنے آتے ہیں؟ اس کے اندر ٹوٹل 12 لوگ آتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟ ذوی الفروض ٹوٹل کتنے ہیں؟ 12. ذوی الفروض کتنے ہیں؟ 12 ہیں. 12 لوگ تو ہم جو نا اگر ہم کیا کریں پورا 1 گھنٹے میں ایک کو بھی یاد کریں گے تو بھی آرام سے یاد ہو جائیں گے. کیا 1 گھنٹے میں اگر ایک کو ہم کیا کریں گے یاد؟ ویسے تو آپ کو یاد بھی ہوں گے، اتنے کوئی مشکل نہیں ہے. ذوی الفروض ٹوٹل کتنے ہیں؟ 12 ہیں. جی ان 12 میں سے 4 مرد ہیں اور 8 جی بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی. 12 نفرن ذوی الفروض جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 12 لوگ ہیں. 4 من الرجال، 4 من الرجال الاب والجد الصحیح واخو لام والزوج. 4 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مرد ہیں. 4 کیا ہیں؟ مرد ہیں. ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ باپ ہے. ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ باپ ہیں. اور نمبر 2 کیا ہے؟ دادا. نمبر 2 پر کیا ہیں؟ دادا ہیں. اور نمبر 3 وہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ماں شریک بھائی. اچھا ماں شریک بھائی کسے کہتے ہیں رجب؟ ماں شریک بھائی ماں کے 2 بیٹے ہوں، مطلب آپ دونوں آپس میں بھائی تو ماں شریک بھائی ہیں جی. جن کے کیا ہوں باپ الگ الگ ہوں اور پھر کیا ہوں ماں ایک ہوں. ایک شوہر سے ایک الگ اولاد پیدا ہوئی ہے اور دوسرے سے جو ہیں وہ پھر بھائی ہو یا پھر بہن ہو. اگر بھائی ہوں گے تو آپس میں ماں شریک بھائی کہلائیں گے، اور اگر بھائی اور بہنیں ہیں تو پھر وہ ماں شریک بھائی بہن کہلائیں گے. دونوں طرف سے بہنیں ہیں تو پھر وہ کیا کہلائیں گی؟ ماں شریک. اور نمبر 4 شوہر. جی ذوی الفروض کتنے لوگ ہیں؟ جی ذوی الفروض کتنے ہیں؟ بکیر عمر تم بتاؤ ذوی الفروض کتنے ہیں؟ 12. ان میں سے مرد کتنے ہیں؟ 4. کون کون سے ہیں؟ امام، مؤذن، خادم اور چوکیدار. یا 4 لوگ ہیں. کتنے ہیں؟ 4 لوگ ہیں. ایک کیا ہیں؟ باپ ہیں
اور نمبر 2 پر پھر کیا ہیں دادا ہیں، اور نمبر 3 پر جو ہیں وہ کیا ہیں ماں شریک بھائی ہیں، اور نمبر 4 جو ہیں وہ کیا ہیں شوہر ہیں، اور 8 جو ہیں وہ کیا ہیں عورتیں ہیں، وَثَمَانٍ مِّنَ النِّسَاءِ وَثَمَانٍ مِّنَ النِّسَاء، اور 8 جو ہیں وہ کیا ہیں عورتوں سے ہیں۔ سب سے پہلی جو ہے نا وہ کیا الزوجہ بیوی، جی کس کے پاس جی ہے آپ سب کے پاس بیوی بروزن ٹی وی نہیں ہے آپ کے پاس، ٹی وی ہے لیکن بیوی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے الزوجہ بیوی بروزن ٹی وی، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 جو ہے وہ کیا ہے بنت، جی نمبر 2 پر کیا ہے بیٹی، نمبر 3 بنت الابنی، جی پوتی، نمبر تیسرے پر کون آتی ہیں پوتی آتی ہیں، نمبر 4 سگی بہن، سگی الاخت لاب و ام، الاخت لاب و ام، انشاءاللہ آپ کو بعد میں یہ ہمارا لیکچر مکمل ہو جائے تو آپ کو عربی میں بھی یہ سارے الفاظ لکھواؤں گا، الاخت لاب و ام، اور نمبر 5 پر جو ہے وہ کیا ہے باپ شریک بہن، نمبر 5 پر کون ہے باپ شریک بہن، الاخت لاب، الاخت لاب باپ شریک بہن، اس کو ہم اللاتی بہن بھی کہتے ہیں۔ باپ شریک بہن کس کو کہیں گے عمر آپ بتائیں، یہ باپ شریک بہن کس کو ہم کہیں گے سندھی میں چھا چوندا سی پان نکے ویگی بہن پیتی بہن چھا چوندا سی پان نکے، جی آپ بتائیں، جی پیتی بہن کس کو ہم کہیں گے بتائیں، جی جن کا باپ ایک ہو اور پھر کیا ہو مائیں الگ الگ ہوں، تو وہ جو آپس میں بنیں گے وہ سارے کے سارے آپس میں کیا بنیں گے باپ شریک جو ہے بھائی بہن، 2 بھائی ہوں گے تو باپ شریک بھائی کہلائیں گے، 2 بہنیں ہوں گی تو باپ شریک بہنیں کہلائیں گی، ایک باپ ہو اور پھر ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی ہو تو یہ آپس میں کیا کہلائیں گے باپ شریک بہن بھائی کہلائیں گے۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ نمبر 6 پر آتا ہے ماں شریک بہن، اس کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے ماں شریک بہن، اور نمبر 7 جو ہے نا ماں، نمبر 7 پہ کیا ہے ماں الام، الام جی ماں، نمبر جو 8 ہیں وہ ہے دادی نانی الجدۃ الصحیحۃ، الجدۃ، جی آپ بتائیں کہ ذوی الفروض ٹوٹل کتنے ہیں، جی آپ بتائیں 12 ہیں، وہ 12 کیا ہیں وہ 12 انسان ہیں یا انسانوں کے علاوہ ہیں 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں اور 8، اچھا آپ بتائیں وہ 4 مرد کون کون سے ہیں آپ بتائیں، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا دادا کس کے اندر آتا ہے ذوی الفروض میں آتا ہے یا اسباب میں آتا ہے، جی کس میں آتا ہے ذوی الفروض میں آتا ہے، شوہر کس میں آتا ہے ذوی الفروض ورثہ میں آتا ہے۔ اچھا آپ بتائیں عورتیں ٹوٹل کتنی ہیں 8 عورتیں ہیں، وارث جو بنے گی وہ کیا وہ کتنی ہیں، اچھا وہ کون کون سی ہیں اور اللہ کی بہن، جی اور خفی بہن، کیا خفی بہن، جی اور ماں اور دادی نانی، اور دادی نانی، یہ ٹوٹل جو ہیں وہ کیا ہیں 12 لوگ ہیں، جن میں سے 4 جو ہیں وہ کیا ہیں مرد ہیں اور 8 پھر کیا ہیں عورتیں ہیں، اور یہ سارے کے سارے قسم میں آتے ہیں ذوی الفروض میں آتے ہیں، وہ سارے کے سارے قسم میں آتے ہیں ذوی الفروض۔ جی مولانا آپ بتائیں ذوی الفروض کی تعریف کیا ہے، شاباش، جی جلدی سے بتائیں، جی مولانا آپ بتائیں، جی جن کا حصہ جو ہیں وہ کیا ہو قرآن حدیث اور اجماع امت سے کیا ہو متعین ہو۔ آپ بتائیں ذوی الفروض ٹوٹل کتنے ہیں 12، وہ اس میں مرد کتنے ہیں 4 مرد اور 8 کیا ہیں، اچھا آپ کسی 3 عورتوں کے بتائیں، وہ کون سی 3 کوئی 3 عورتیں بتائیں جو ذوی الفروض، اور جی دادی نانی یہ تو 2 ہو گئی، یہ دونوں ایک ہی کے اندر شامل ہوتی ہیں، یہ دونوں کیا ہوتی ہیں ایک ہی کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اچھا آپ بتائیں مولانا علم میراث کے شرائط کتنے ہیں، علم میراث کے شرائط، جی علم میراث کے شرائط ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں، جی 4 ہیں، علم میراث کے شرائط کتنے ہیں 4 ہیں، وہ کون کون سے ہیں، جی وارث کی موت، مورث کی موت، کیا ہے مورث کی موت، جی شاباش۔ نمبر 2 جی وارث کا زندہ ہونا، ٹھیک ہے، اور نہیں یہ ترکہ نہیں ہے یہ لفظ، کیا اچھا ویسے یہ لفظ اس کو پڑھ سکتے ہیں تاکہ کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، ویسے اس کی لغت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے 4 اس کی لغتیں، ترکہ یہ جو لفظ ہیں یہ بھی الفاظ درست ہیں، اور یہ اسم مفعول کی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جی اچھا، اور اس کے علاوہ
ممانعت مانے من الاسنا ہو، اور یہ بھی اس کا علم ہو کہ وہ کس وجہ سے، کس جہت سے وہ کیا بننا ہے، وارث بننا ہے۔ اچھا آپ بتائیں میراث کے ارکان کتنے ہیں، کتنے رکن ہیں، کون کون سے ہیں؟ آپ بتائیں وہ کون کون سے ہیں؟ 3 ارکان رکن کون کون سے ہیں؟ نا آپ بتائیں، کوئی اور بتائے؟ جی مورث، وارث اور ترکہ، جی مورث، وارث اور ترکہ۔ اچھا یہ آپ بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ سے پہلے وفات پا جائے تو وہ وارث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی کیوں نہیں ہوگا؟ وارث کا زندہ ہونا کیا ہے؟ مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا کیا ہے؟ ضروری۔ چاچا جو ہیں وہ اسباب ذوی الفروض میں سے ہیں، چاچا ذوی الفروض میں سے ہیں، پھر کس میں سے ہیں؟ یہ اسباب میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں اگر کسی کا کوئی ترکہ موجود نہ ہو تو کیا اس کی مال کی تقسیم کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ کیوں نہیں کی جائے گی؟ جی شرط نہیں پائی جا رہی ہے یا رکن نہیں پایا جا رہا؟ رکن نہیں پایا جا رہا، رکن اعظم جو ہیں یہ نہیں پایا جا رہا۔ اچھا مولانا عمر صاحب آپ بتائیں ذوی الفروض کی تعریف کیا ہے؟ جی آپ بتائیں۔ جی جن کا ذکر ان کی بات ہی نہیں ہے، ذکر تو وہ سو کا ہے۔ جی جن کا شرعی حصہ، متعین حصہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا یہ جو ابھی میں آپ کو کچھ سکھا رہا ہوں، یہ ابھی جو چیز تھوڑی بہت میں آپ کو ابھی سکھا رہا ہوں، یہ کل کے لیے انشاءاللہ اس کا میں آپ کو جو ہے وہ ہوم ورک بھی دوں گا، چونکہ ہمارا ابھی ٹائم جو ہے وہ ہو گیا مکمل۔ وہ کیا ہو گیا ہے؟ مکمل۔ کل انشاءاللہ ہماری پورے 11 بجے کلاس شروع ہوگی مولانا، پوری 11 بجے انشاءاللہ ہماری کلاس شروع ہوگی، اور ہم کیا کریں گے انشاءاللہ 11 بجے ہی کیا کریں گے اپنی کلاس کو ٹائم کو شروع کریں گے، اور 12 بجے انشاءاللہ ہم کیا کریں گے کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی مسائل سیکھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔